نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعوت میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دست کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ کو بہت پسند تھا۔ آپ نے اس دست کی ہڈی کا گوشت دانتوں سے نکال کر کھایا، پھر فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کو ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا، اس طرح کہ دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا۔ آواز دینے والے کی آواز ہر جگہ سنی جا سکے گی اور سورج بالکل قریب ہو جائے گا۔ ایک شخص اپنے قریب کے دوسرے شخص سے کہے گا، دیکھتے نہیں کہ سب لوگ کیسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے، کیوں نہ کسی ایسے شخص کی تلاش کی جائے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم سب کی شفاعت کے لیے جائے۔ کچھ لوگوں کا مشورہ ہوگا کہ دادا آدم علیہ السلام اس کے لیے مناسب ہیں، چنانچہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے بابا آدم، آپ انسانوں کے دادا ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، اپنی روح آپ کے اندر پھونکی تھی، ملائکہ کو حکم دیا تھا اور انہوں نے آپ کو سجدہ بھی کیا تھا، اور جنت میں آپ کو پیدا کرنے کے بعد ٹھہرایا بھی تھا۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیں۔ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس درجہ الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہیں، اور وہ فرمائیں گے کہ گنہگاروں پر اللہ تعالیٰ آج اس درجہ غضبناک ہے کہ کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور مجھے پہلے ہی درخت یعنی جنت کے کھانے سے منع کر چکا تھا، لیکن میں اس فرمان کو بجا لانے میں کوتاہی کر گیا۔ آج تو مجھے بھی اپنی ہی پڑی ہے، نفسی نفسی۔ تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ آدم علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر سب سے پہلے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد الشکور کہہ کر پکارا ہے۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ آج ہم کیسی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیجیے۔ وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میرا رب آج اس درجہ غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غضبناک ہوگا۔ آج تو مجھے خود اپنی ہی فکر ہے، نفسی نفسی۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کی شفاعت کے لیے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر آواز آئے گی، اے محمد، سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3340۔